اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں، تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے۔ جو ڈیوٹی اس کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نقطہ ہے۔ مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا، قوت ظہور چاہتا ہے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے، جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اس کا نام تبرج، بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھبنا، یہ تبرج ہے۔ تو تم جس طرح پہلے بناؤ سگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب چھوڑ دو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے گھر والیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ پاک کرنا کر خوب 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 خوب، تطہیرا، یطہرکم تطہیرا۔ کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے، تمہیں اسوہ بننا ہے۔ یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سارا جملہ چل رہا ہے یا نساء نبی سے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں۔ وہ بھی حضور نے فرمایا، میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہے۔ حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو، تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے، جو جتنا قریب ہوا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، گھر والوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر۔ لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے، اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب، اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے۔ حکم ہوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور پھر اس کے بعد لمبی فہرست۔ حضور نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے۔ اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے
اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے، اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو، تم مرد